اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا محمد معادن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، بڑی عزت و وقار کی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں منتخب کر لیا اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء رسول معظم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت میں ہمارا انتخاب فرمایا۔ اس کا ہم کوئی شکر ادا نہیں کر سکتے، اور پھر جب ہمارے سامنے صدیوں کے بعد ہمیں اپنے گھر میں اپنی ماؤں کی گود میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا اور ہمارے نبی کا کلمہ ہمیں پڑھایا گیا، تو ہمیں یہ سب کچھ بتایا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ واجب الوجود ہے، اور اس کی ذات تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مبارکہ محبوب کبریا ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور دیے ہوئے جتنے بھی قوانین اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بھیجے، مبعوث کیا رسول کو، اور قرآن بھیج کے ہم پہ احسان فرمایا، اور ہم نے اب وعدہ کر لیا کلمہ پڑھ کے کہ اے نبی، ہم نے تم کو مانا، تمہارے خدا کو مانا، اور تمہارے دیے ہوئے قوانین کو مانا، تمہارے دیے ہوئے ضابطۂ حیات کو مانا۔ تو ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ سے بھی اور رسول سے بھی، اور اللہ نے ہمیں ان کی غلامی میں مقرر فرمایا، توفیق ہم کو دی، ہمیں کسی اور انبیاؤں کی امت میں پیدا نہ کر کے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کر کے ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب ہم وعدہ خلافی کریں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم تیرے ہیں، تیرے حبیب کے ہیں، اور تیرے احکام ہم پہ لاگو ہو چکے، ہم ان احکام کے پابند ہیں، لیکن ہم یہود و نصارہ کی شریعتوں پہ چلیں، ان کے طریقوں کو اپنائیں، ان سے اپنی شکلیں بدل کے ان کی شکلیں اختیار کریں۔ ہمارے سروں کی حجامت الگ، ہمارا مزاج الگ، ہمارے کھانے پینے کے رنگ ڈھنگ الگ، غیر شرعی احکام پہ ہم چلتے رہیں، اور ہم کہتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں میں قبول نہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے جو احکام شریعت ہیں ان پہ پابند ہونا چاہیے۔ لیکن اچانک یہ وبا کی شکل میں جو کرونا آیا اور دنیا کے سارے خطوں میں ایک عجیب ہی جان وبا ہے، لوگوں کے موتوں کی خبریں آ رہی ہیں، کفن دفن کے حالات بدلے ہوئے ہیں، مسجدوں میں پہنچنے سے روک دیا گیا، جمعہ روک دیا گیا، اور کیا کیا روکا ہے، بیت اللہ شریف میں جانا روکا، مدینہ طیبہ کی حاضری روکی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے ساتھ جو بے وفائیاں کی ہیں ہم نے، اس کا جلال ابھی بھی رحم میں ہے۔ ابھی بھی ہم کھانا کھا رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہوا ہے لیکن کھانا بند نہیں ہوا ہے، کھانا برابر کھا رہے ہیں، گھروں کے اندر بیٹھے ہیں۔ پہلے کہتے تھے مسجد جانے کا ٹائم نہیں ملا، دنیا کی طلب اس قدر تھی کہ مسجد کو چھوڑ رکھا تھا۔ اب مسجد کی طلب کی ظاہر کرتے ہیں، ظاہر تو کرتے ہیں لیکن گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے، گلی کوچوں میں گھوم رہے ہیں، اور قوانین کا ضابطوں کا النگھن کر رہے ہیں، اور قوانین کو توڑ رہے ہیں۔ چونکہ قوانین جو ضابطہ ہے وہ یہ بنایا گیا ہے کہ تمہاری زندگی محفوظ رہے، حالات تمہارے اچھے رہیں، تم اپنے گھروں میں کچھ دن قیام کرو۔ جیسے اعتکاف میں لوگ بیٹھ کے اللہ کی یاد کرتے ہیں، تو یوں سمجھو کہ گھر کے اندر آپ اگر محفوظ ہو بھی گئے تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ جب ہی راضی ہوگا جب اس کا حبیب راضی ہوگا۔ قرآن نے کہا ہے وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب،
یہ جو گناہگار ہیں یہ تیرے دربار میں آئیں، یہ جو خطا کار ہیں یہ تیرے حضور حاضر ہوں۔ اللہ نے نہیں کہا کہ میرے گھر میں آئیں، اللہ نے کہا تیرے دربار میں آئیں، جاؤ کا تیرے پاس پہنچ جائیں۔ پھر فاستغفر اللہ، اللہ سے توبہ کریں۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو تیرے دربار میں آنا ہوگا، اگر اللہ کو راضی رکھنا ہے تو تیرے دربار میں آنا ہوگا، اور پھر تیرے دربار میں آ کے تجھے گواہ بنا کے میری بارگاہ میں التجا کریں، ریڑیائیں، آہیں بھریں، چیخیں اور چلائیں اور روئیں اور توبہ کریں۔ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ توابا الرحیمہ، پھر میرے محبوب تو ان پہ نگاہ رکھنا اور تو ان کا آبزرویشن کرنا اور تو ان کو دیکھنا کہ وہ ان کا ریڑیانا اور رونا اور توبہ کرنا مکاری کا تو نہیں ہے، اصلیت میں ہے۔ اگر اصلیت میں ہے اور تو نے فارورڈ کر دیا اور تو نے ایکسیپٹ کر لیا اور تو نے ان کی حمایت میں ہاتھ اٹھا دیے اور تو نے ان کی سفارش کر دی، لوجد اللہ توابا الرحیمہ، پھر اللہ ان پہ رحم فرما دے گا۔ تو آج کیفیت یہ ہے اس کرونا میں کہ رسول کو راضی کرو، خدا راضی ہو جائے گا۔ اگر رسول راضی ہو گئے اور ان پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، جس قدر درود و سلام پڑھے گا اس قدر نبی تم سے سیٹسفائی ہوگا، اور جب نبی سیٹسفائی ہوگا تو خدا تمہارے اوپر سے عذاب ہٹا دے گا۔ یہی اس کرونا کا اصل مشن ہے۔ ویسے تو یہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ، جب کسی الجھن میں آ جاؤ تو صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، صبر کی راہ پکڑو۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سائلنٹ ہو رہو، اپنے آپ پہ اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ تمہارے اندر کے کرتوت کتنے ہیں، جو شریعت کے خلاف معاملات ہیں سب ترک کرو، داڑیاں رکھو، نمازیں پڑھو، ماں باپ کا ادب کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، اپنی کمائی میں سے پیسہ خرچ کرو۔ غریب غربا جو مسکین و محتاج ہیں، جو دہاڑی لگاتے تھے دن بھر اور روٹی لا کے کھاتے تھے، آج ان کے گھروں میں روٹیاں نہیں ہے، ان کے گھروں میں سامان نہیں ہے۔ اگر تم نے وہاں سامان پہنچایا تو اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے بندے اللہ کو پکار رہے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور تمہارے لیے دعا ہوگی اور تمہارے کو بھی خیر ملے گی۔ ہاں، قرآن مجید میں ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے روزی خرچ کر کے دوسروں کو جب وہ زندگی گزارتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھیں گے اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے دوسروں کو روزی بانٹ کے کھائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ سب تمہارا ہے، اس میں کچھ ماں کا ہے، کچھ باپ کا ہے، کچھ بیوی کا ہے، کچھ مدرسے کا ہے، کچھ مسجد کا ہے، کچھ پڑوسیوں کا ہے، وہ سب کا سب تقسیم کر کے جو بچتا ہے وہ تمہارا ہے۔ اگر یہ حقوق بندگی کے ادا کرے گا، خالی نمازیں اور پڑھنے اور تسبیح لے کے رہنے سے ہی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑی عبادت ہے سماج میں سنتلن قائم رکھنا اور سماج میں ڈسپلن قائم رکھنا، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا۔ ماں باپ کے، پڑوسیوں کے، بازار میں چلتے پھرتے روڈ پہ بھی چلیں گے تو دوسرے کو چلنے بھی دیں گے، خود بھی چلیں گے، آزو بازو کو دھیان رکھیں گے، نہیں تو ایکسیڈنٹ ہوں گے۔ اس لیے زندگی کو اپنی کمالات مصطفیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں چلنا ہے۔ ان کی تقلید میں رہ کے اعلیٰ حضرت نے عظیم البرکت نے فرمایا ہے کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ بلانے والا رب تعالیٰ ہے اور بارگاہ رسول میں بلا رہا ہے کہ اے لوگو، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور وہاں ان کو گواہ بنا کے توبہ کرو، اور انہوں نے سیٹسفائی ہو کے تمہاری حمایت کر دی تو میں تم پہ رحمت برساؤں گا اور میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ تو اپنی خطاؤں کو معاف کرنے کا یہ واحد ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ یہ بھی ایک آیت ہے قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے اے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو، غلاموں سے کہہ دو کہ اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو بارگاہ الہی میں نا امید ہرگز نہ ہونا، یقیناً اللہ رحمان و رحیم ہے اور فضل والا ہے، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے درجات بلند کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم پشیمان ہو جاؤ، اور اگر تم شرمندہ ہو گئے اور تم نے بارگاہ الہی میں راتوں کی تنہائی میں اٹھ کے، چاہے مکان کی چھت پہ چاہے کسی کمرے میں تنہائی میں بارگاہ الہی میں سجدے رکھ کے اور رونا شروع کر دیا تو یقیناً اور بارگاہ الہی میں رونے والے کبھی مردود نہیں ہوتے اور کبھی بھی محروم نہیں ہوتے۔ اللہ کی بارگاہ سے کوئی محروم نہیں ہوتا ہے اور رسول کی بارگاہ سے کوئی محروم نہیں ہوتا ہے۔ مجھے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ ساجت ہگر کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے دوستو، اپنے آپ کو جھانکو، اپنی زندگی کے حالات سے تجربہ حاصل کرو اور اس کرونا کے
کے حالات میں غریبوں کی جتنی زیادہ مدد کر سکو گے اتنے تم کامیاب ہوگے، اور بارگاہ الہی میں جو آنسو بہائے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ جو بارگاہ الہی میں توبہ کر لے گا اور اپنی داڑھیاں رکھ لے گا اور نمازوں کا پابند ہو جائے گا اور ایمانداری سے بزنس کرے گا تو یقیناً وہ آدمی کامیاب ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔